إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ ہر طرح کی تعریف وسیع جود و سخا والے اللہ تعالی کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو اس کی قربت اور نیک بختوں کے مرتبے تک پہنچائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھ ہی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء اور متقیوں کے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر تک جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اور درود و سلام نازل ہو تابعین پر اور ان پر جو بعثت دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے لیے عمل کو خالص کرو۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص رکھے، اسی کی بارگاہ میں قربت طلب کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ جو عمل اس پاک ذات کو محبوب ہو اور اسے راضی کرے وہ عمل کرے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال سے زیادہ کرنے کے حریص بنو۔ ارشاد ربانی ہے، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ مسلمانوں، خیر میں رغبت، اس کی طلب میں مسلسل لگے رہنا، اس کے دروازوں کو کھٹکھٹانا اور اس میں انتہا درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور حسن مدد کا سوال کرنا رجوع کرنے والے پابند بندے کی شان ہے، اور اس شخص کا طریقہ ہے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر اس محبوب چیز کو وسیلہ بنائے جس کی رہنمائی اللہ نے اپنے بندوں کو کی ہے اور انہیں اس کی ہدایت دی ہے، اس سے اپنا حصہ لینے اور اس کا زیادہ سے زیادہ توشہ اختیار کرنے پر انہیں ابھارا ہے۔ جو اس ذات سے ملاقات کی راہ میں ان کے ساتھ ہو، اس امید کے ساتھ کہ اس کا معزز گھر ان کا ٹھکانہ ہو، اس کے کریمانہ وعدے سے ہمکنار ہو اور اس جنت میں اس کے معزز چہرے کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس پاک ذات کی رحمت کی کشادگی اور بندوں پر اس کا وسیع فضل اور ان کے ساتھ اس کے خیر کے ارادے کے دلائل اس طرح واضح و عیاں طور پر واضح ہیں کہ خیر کے دروازے متعدد و کشادہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کی انہیں تلقین کی ہے اور جن پر ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کی نظروں کو جن کی طرف متوجہ کیا ہے ان نشانیوں اور ہدایت کے ذریعے جو اللہ نے ان پر محکم کتاب میں نازل فرمائی ہے، اور اس صحیح سنت اور ثابت طریقے کے ذریعے جو رسول مصطفیٰ اور نبی و حبیب مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، وہ ہر وقت کھلے ہوئے خیر کے دروازے ہیں، سال کے تمام ایام کو سموئے ہوئے ہیں، تو سال کے مہینوں کوئی مہینہ نہیں ہے مگر ان کے ایام و لیالی کے ایسے وظیفے ہیں جن کے ساری طاعتوں اور ڈھیر ساری نیکیوں کو بندہ انجام دیتا ہے، ان کے ذریعے اپنے مولا کی قربت حاصل کرتا ہے اور حسن ثواب سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، تم پر مبارک زمانہ سایہ فگن ہے جس کا تعلق سیدھے ایام میں سے ہے۔ جو مومنوں کے لیے طاعت کے عہد کی تجدید کرتا ہے وہ اس میں نیکی پنا ہے، حسنات پر حسنات کرتا ہے، احسان پر احسان کرتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 مبارک و عظمت والے ایام ہیں جو دنیا کے ایام میں سب سے بہتر ہیں، خیر کے موسموں میں سب سے عظیم تر ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور لفظ ابو داؤد کا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب ترین ہو، یعنی ایام عشر سے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک شخص
अपनी जान और माल के साथ निकले और उनमें से कुछ भी लेकर वापस न आए। और वो सही कौल के मुताबिक है जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने अपनी इस कौल में कसम खाई है, इरशाद रब्बानी है, कसम है फजर की और 10 रातों की, जैसा कि इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह ने इसकी वजाहत की। और ये सब चीजें उसके बुलंद मर्तबा, उसके अजीम फजल, उसकी जलीलुल कद्र अजमत और मंजिलत पर दलालत करती है। उनमें अल्लाह की खुशनुदी की तरफ पहुंचाने वाले अबवाब बहुत हैं, उसमें रब्बानी रहमत की खिड़कियां काफी हैं। तो जिसे उनमें से एक चीज फौत हो जाए वो दूसरी चीज को पाले, जो एक से महरूम हो जाए वो बाकी तमाम अमाल से महरूम न रहने पाए। ए अल्लाह के बंदो, इसमें मोमिन के लिए मजबूत मुहर्रिक है जो इस फजीलत से हमकिनार होने और इस मौके को गनीमत जानने पर उसे उभारता है कि वो नौ बनो ताब अपने रब की कुर्बत हासिल करे, मुख्तलिफ किस्म की नेकियों के जरिए उसकी मगफिरत और खुशनुदी हासिल करने में जल्दी करे। सबसे अफजल चीज जिसके जरिए इन अय्याम में बंदा अपने रब से करीब होगा वो फराइज का अंजाम देना और महारिम से इज्तिनाब है, इसलिए इबादत और उसका सुकून है, जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे इमाम बुखारी ने अपनी सही में अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी किसी महबूब तरीन चीज के जरिए मेरी कुर्बत हासिल नहीं करता है जितना उसके जरिए जो मैंने उस पर फर्ज करार दी है। फिर वो फराइज के बाद नफली ताअतों के जरिए नौ इबादतें करे, जैसे नमाज, रोजा, सदका, तिलावत और सिला रहमी, इसलिए कि वो उसे महबूबियत के दर्जे तक पहुंचाएंगी जिनकी तरफ रसूलुल हुदा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अपने इस कौल में अपने रब से नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, लगातार बंदा नवाफिल के जरिए मेरी कुर्बत हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे पसंद करने लगता हूँ। जब मैं उसे पसंद करने लगता हूँ तो मैं उसकी कान हो जाता हूँ जिसके जरिए वो सुनता है, उसकी निगाह हो जाता हूँ जिसके जरिए वो देखता है, उसका हाथ हो जाता हूँ जिसके जरिए वो पकड़ता है, उसका पांव हो जाता हूँ जिसके जरिए वो चलता है। मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे जरूर देता हूँ, अगर वो मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसे पनाह अता करता हूँ। अल्लाह के बंदो, इन 10 दिनों में जिक्र की इबादत के जरिए अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करना यकीनन मुनफरिद मौका और बुलंद मकाम है, इसलिए कि जिक्र अल्लाह ताला के नजदीक अमाल में सबसे बेहतर और पाकीज़ा तरीन है, जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे अहमद ने अपनी मुस्नद में और तिरमिज़ी और इब्न माजा ने अपनी सही में सही सनद से अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे बेहतर और पाकीज़ा अमल के बारे में न बता दूं जो तुम्हारे दर्जात में सबसे बुलंद और तुम्हारे सोना और चांदी खर्च करने से बेहतर है, और तुम्हारे लिए इस बात से बेहतर है कि तुम्हारे दुश्मन से मुठभेड़ हो तो तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। सहाबे किराम ने अर्ज किया, हाँ ए अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करना। और जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफर्रिदून सबकत ले गए। सहाबे किराम ने पूछा, मुफर्रिदून कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें। और जैसा कि इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा है कि आज़ा में से हर उस पर वक्ती इबादत है सिवाय जिक्र के, इसलिए कि वो दिल और जुबान के गैर मुअक्कत इबादत है, बल्कि उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो हर हाल में अपने माबूद और महबूब का खड़े होकर, बैठकर और पहलू के बल हर हाल में उसकी इबादत करें। तो ये जो 10 अय्याम हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा तहलील, तहमीद और तकबीर बयान करें। और जैसा कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जिस्म के आज़ा में से हर उस पर वक्त की इबादत है सिवाय जिक्र के, इसलिए कि वो दिल और जुबान की गैर मुअक्कत इबादत है, बल्कि उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो हर हाल में अपने माबूद का खड़े होकर, बैठकर और पहलू के बल जिक्र किया करें। और जिस कदर इंसान ज्यादा से ज्यादा जिक्र करेगा उस कदर उसका दर्जा बढ़ता हुआ चला जाएगा।
اور اگر قلب اور لسان دونوں ذکر میں بندے کی ایک ساتھ ہو تو یہ اس کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا اور اس کی قبولیت کا میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی کنجی ہے۔ اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا اس طریقے سے ہے کہ بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ پہلے تو ذاکر ہوتا ہے، پھر مذکور ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بندوں کے مابین اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی لوگوں کے جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ ایک قسم کی عبادت پر محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں باقیات صالحات اور نیکیوں کے بہت سارے دروازے ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف چلنے کی بہت ساری راہیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سید عمل علم ہوتا ہے، اور وہ علم و تعلیم کے راستے میں لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اس میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، وہ لگاتار علم و تعلیم کی راہ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس راستے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اسے اس میں خصوصی فتح حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے اسے توشہ بناتے ہیں، اپنے معال کے لیے اسے پونجی بناتے ہیں، اس سے جب اس کے سلسلے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے غبن کیا یا گھاٹا اٹھایا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل و طریق نماز ہوتا ہے، تو جب اس تک پہنچنے میں کوتاہی کرتا ہے یا اس پر وقت گزرتا ہے اور وہ اس میں مشغول نہیں ہو پاتا، اس کے لیے مستعد نہیں ہو پاتا، تو محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کا سینہ تنگ پڑ گیا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ احسان اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، جیسے ضرورتیں پوری کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، نو بنو صدقے کرنا، وہ اسی راہ میں لگے رہتے ہیں اور اسی راستے پر چل کر اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا طریقہ دان ہوتا ہے، ان کے اوقات پر غالب رہتا ہے، یہی اس کے اوراد میں سے سب سے عظیم ترین ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا طریقہ روزہ ہوتا ہے، تو جب وہ افطار کی حالت میں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ حج اور عمرہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ تعلقات سے الگ تھلگ ہو کر، عزائم سے کنارہ کش ہو کر، ہمیشہ خوف الہی میں رہنا، محتم بشان امور کا خیال رکھنا اور اوقات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ان میں سے کچھ ان تمام دروازوں کو جمع کرنے والے، ہر وادی میں اللہ کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، ہر راستے سے اس کی طرف جانفشانی کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس نے بندگی کے وظائف کو اپنے دل کا قبلہ اور اپنا نصب العین بنایا ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہوتا ہے وہ ان کا قصد کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے ان کے ساتھ ہی چلتا ہے، ہر قسم کی عبادت سے اپنا حصہ لیتا ہے۔ تو جہاں بھی بندگی ہوتی ہے آپ اسے وہاں پائیں گے۔ اگر علم کا معاملہ ہو تو آپ اسے اہل علم میں پائیں گے، نماز کا معاملہ ہو تو آپ اسے خشوع اختیار کرنے والوں میں پائیں گے، ذکر کا معاملہ ہو تو آپ اسے ذکر کرنے والوں میں پائیں گے، احسان اور نفع کا معاملہ ہو تو آپ اسے محسنین کے زمرے میں پائیں گے، یا اگر اللہ سے ڈرنے، اس کی محبت اور اس کی طرف انابت کا معاملہ ہو تو آپ اسے رجوع کرنے والے محبین کے زمرے میں پائیں گے۔ وہ بندگی کے کام میں لگے رہتے ہیں، جہاں بھی ان کی سواریاں کوچ کریں وہ ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جہاں بھی ان کے خیموں کو لگایا جائے تو یہی وہ بندہ ہے جو حقیقتاً اپنے رب کی طرف چلنے والا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قیام سے اپنا حصہ لو، ان کا کما حق ہو خیال رکھو، ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کے مکمل حریص رہو، ان کے مواقع کو ضائع کرنے
ان کے مغانم کو کھونے اور ان کے سلسلے میں موجود بہترین وعدے کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور سلام کی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، سال کے دوسرے دنوں پر اس 10 ایام کی فضیلت کا ایک سبب وہ ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز ظاہر ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ کے 10 ایام کے امتیاز کا سبب یہ ہے کہ ان میں امہات العبادات کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے، اور یہ تمام عبادتیں ان کے علاوہ میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی بات ختم ہوئی، اور جب یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کے مشاہدے کا مومنوں کے نفوس میں شوق ڈال دیا ہے، اور ہر شخص ہر سال اس کے مشاہدے پر قادر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مستقی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، اور 10 دنوں کے موسم کو یہاں کا رخت سفر باندھ اور اپنے گھروں میں رہنے والوں سب کے لیے مشترک رکھا ہے۔ تو جو کوئی جس سال حج نہ کر سکے وہ ان 10 دنوں میں اپنے گھر میں رہ کر جس نیک عمل کے کرنے پر قادر ہو اسے انجام دے، تو یہ اس کے لیے اس جہاد سے افضل ہوگا جو حج سے افضل ہے۔ تو جان لو کہ جو شخص اس وبا میں عرفہ میں وقوف کے شرف سے محروم رہا تو اسے اللہ کے سامنے تابعداری و محبت اور انسیت و معرفت کا شرف حاصل کرتے ہوئے وقوف کرنا چاہیے۔ اور جو شخص مزدلفہ میں رات گزارنے سے محروم رہ جائے تو اسے ہر وقت و ہر گھڑی اپنے رب سے قریب ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کا اس چیز پر شکر ادا کرے جس نے اسے اس ذات سے قریب کیا۔ اور جو وبا کے خوف کی وجہ سے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو اسے رب البیت کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا رزق ختم نہیں ہوتا اور اس کا ہاتھ خیر کے ساتھ رات و دن سخاوت کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص رب سبحانہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قربانی کے دن جانوروں کی قربانی کرے، تو وہ اللہ عز و جل کا قرب بئی طور حاصل کرے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے، یہاں کی قربانی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر عمل کرتے ہوئے جب پہلا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور جلد میں سے کسی کو نہ کاٹے، اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انہیں یاد رکھو، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے عمر کے موسم اور عمدہ ایام مہیا کیے ہیں جنہیں تم ایسی عبادتوں کے ذریعے آباد کرتے ہو جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، جن کے ذریعے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جن کے ذریعے تمہارے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے تمہاری زندگی پاک صاف ہوتی ہے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین اور تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت پر، جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، تیرے بندوں اور رسول محمد پر درود و سلام نازل ہو۔ اے اللہ، ان کے چاروں خلیفے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام آل و اولاد اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، ان سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو و کرم سے اور احسان سے راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور قیامت کے دن تک جو لوگ حق کے ساتھ ان کی اتباع و پیروی کریں ان سے راضی ہو جا، اور اپنے عفو و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دین کے دشمنوں کی تو خبر لے لے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دلوں کے مابین الفت ڈال دے۔ اے اللہ، ان کے اندر اتحاد پیدا کر دے، ان کے کلمے کو متحد کر دے۔
اے اللہ تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں حفاظت کر، اور اب ہمارے سربراہ مملکت اور ولی عہد کی اپنی جانب سے تائید فرما اور ان کی مدد کر، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے انہیں ان کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہماری آخرت کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین کو درست فرما دے جس میں ہماری آخرت ہے، اور ہماری آخرت کو درست فرما دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، نعمت کے زوال سے محفوظ رکھ، اچانک مصیبت کے آنے سے محفوظ رکھ، ہمارے مریضوں کو شفا یاب کر دے، ہمارے مردوں کو معاف فرما دے اور ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہم کوڑ سے، جنون سے اور ہر طرح کی بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے اور تمام مسلمانوں سے ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے معاملے میں ہماری آخرت کو درست کر دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تجھ سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور تجھ سے ہر طرح کا خیر مانگا، اور درود و سلام بھیجو اپنے نبی محمد پر، اور ہر طرح کی تعریف ہو اللہ رب العالمین کے لیے۔